بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم نے ساتھ کیا ہوا ہے تعلم کی شرائط، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھی تھی اس کی جو کنڈیشنز ہیں، کنڈیشنز آف لرننگ جو ہیں وہ 6 ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی ہے امادگی، مشق اور تاثیر، دوسری ہے تحریک، تیسری ہے دلچسپی، چوتھی ہے توجہ، پانچویں ہے منوعیت اور چھٹی ہے رویے، ٹھیک ہے۔ امادگی، مشق اور تاثیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے قوانین تعلم بھی ہے، اس کے تحت جو ہم گفتگو کر چکے ہیں ان کے بارے میں کہ وہی فرد جو ہوتا ہے وہ جلد سیکھتا ہے جو تعلم کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر سیکھے ہوئے علم، مہارتوں یا رویوں کو بار بار کر کے تعلم کو پختہ کر لیتا ہے، اور اگر اس کی یہ کوشش مؤثر ہو تو اچھے نتائج برآمد ہوں تو یہ جو تعلم وہ سیکھتا ہے وہ دیر پا رہتا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تحریک، جو موٹیویشن ہوتی ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے کسی لرننگ کے لیے کیا چیز ہے، موٹیویشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی چیز کے لیے موٹیویٹ ہوگا تو وہ تب ہی اس چیز کو کرنے میں جو ہے خوشی محسوس کرے گا اور اسے پورا کرے گا اور اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ پھر کیا ہے دلچسپی، کہ اگر کسی بچے کا انٹرسٹ ہے جس کام میں جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فرحت، تسکین محسوس کرتے ہیں، اسے شوق اور لگن سے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ ہر فرد کی دلچسپی جو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور جو دلچسپی ہوتی ہے وہ ایک اندرونی خواہش کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ کھیل کود میں بڑے شوق سے حصہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے، جبکہ کسی مشکل کام کو کرنے سے گریز بھی کرتا ہے۔ ہم نے یہاں اور پڑھا تھا کہ لڑکوں کی دلچسپی اور لڑکیوں کی دلچسپی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں انہیں جنوں پریوں کی کہانیاں پسند ہوتی ہیں، کچھ واقعات جو حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں وہ سننا پڑھنا پسند ہوتے ہیں۔ جو بڑے بچے ہوتے ہیں انہیں دوسری کتابیں پڑھنا پسند ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ توجہ، توجہ کیا ہے؟ اٹینشن، اٹینشن توجہ سے مراد جو ہے بیٹا، اٹینشن سے مراد کیا ہے؟ فرد کا کسی عمل یا کام کی طرف دھیان دے کر اس کام کو کرنا ہے، کہ وہ کتنا اٹینٹیولی کسی کام کو کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی کام، بچے کو اگر کوئی کام دیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں بچے کا انٹرسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بچے کو موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو بچہ کیا ہوگا، ساری اپنی جو توجہ ہے، ٹھیک ہے، سارا دھیان جو ہے وہ اسی کام کے اوپر لگائے گا، اسے ارد گرد میں کچھ چیزیں، کوئی چیز جو ہے وہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے اپنا پورا فوکس جو ہے وہ صرف اسی کام پر لگائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہی اسی کام کو بہتری سے کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ اور اگر بچہ جو ہے کسی کام کو دلچسپی اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو تعلم کی جو رفتار ہوتی ہے بیٹا وہ تیز ہو جاتی ہے، تعلم دیر پا رہتا ہے۔ آگے معاونیت جو ہوتی ہے، معاونیت جو ہوتی ہے بیٹا یہ تعلم کا بامعنی ہونا ہے، میننگ فل اور ریلیونٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ بچہ وہی چیزیں بآسانی سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام، یہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ والا کام جو ہے میرے لیے اچھا ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کا کوئی مطلب ہے، تو پھر وہ اس کام کو کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کام کو جلدی کرتے ہیں۔ بامعنی ہونے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فرد جو ہوتا ہے جس چیز یا کام کو سیکھ رہا ہے وہ کس حد تک اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا جو کام وہ کر رہا ہے یا آئندہ انجام دے گا ان کے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کیا وہ یہ کام جو کر رہا ہے وہ آگے ان کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ لہٰذا بچے وہ چیزیں جلد اور صحیح انداز میں سیکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں ان کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کے قابل قبول ہے، یعنی کیا وہ کام معاشرتی طور پر اچھا سمجھا جائے گا۔ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے کیا وہ معاشرہ اسے اچھا اس کام کو کہے گا کہ نہیں کہے گا، ان کے
लिए ये भी होता है एक चीज। तीसरी सूरत वो कहते हैं कि जो काम वो फर्द अंजाम दे रहा है वो किसी मकसद की तकमील में काम आएगा, यानी कौमियत या बामायनी होना का मफहूम ये होगा कि वो काम फायदा मंद है, वो काम मुआशरती तौर पर काबिल कबूल है। या तीसरा वो कहते हैं वो काम किसी मकसद को हासिल करने में मददगार है। अगर ये तीनों बातें जो हैं वो बेटा मौजूद हैं तो ताल्लुम बामायनी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अफराद उन्हीं कामों को करते हैं जिनके बारे में उन्हें यकीन हो कि वो जो है इन तीनों शराइत पर पूरा उतर रहा है, कि वो काम जो है उन्हें फायदा मंद, वो काम फायदा मंद है, वो काम मुआशरती तौर पर भी काबिल कबूल है, ठीक है, मुआशरा उसे तस्लीम करता है, वो काम किसी मकसद को हासिल करने में भी मददगार है। यहाँ वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर बच्चा कुछ देर तक तो बेतुके बेमायनी अल्फाज याद रख सकेंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही भूल जाते हैं। ठीक है, जबकि अच्छी और खूबसूरत जुबान में लिखी हुई नज़में, कहानियाँ, और जो उन्हें एक नज़में जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ उन्होंने सुनी होती हैं, जिसका कोई मतलब होता है, जो उन्हें मुफीद बातें बताती हैं, तो वो देर तक उन्हें याद रहती हैं। बहुत सी कहानियाँ बच्चे जो हैं वो, हम जब बच्चे थे तो छोटे कहानियाँ सुनते थे, तो वो कुछ कहानियाँ जो है हमारे माइंड में इस तरह से बैठती हैं कि वो अभी तक जो है वो हमें याद है। पहाड़े जो होते हैं, टेबल्स जो होते हैं, वो बच्चे याद रखते हैं क्योंकि इनका आगे यूज है। आप बड़ी क्लासेस में चले जाएं, उस क्लासेस में भी इनका यूज है। रोजमर्रा जिंदगी में भी ये टेबल्स जो हैं वो काम आते हैं, हिसाब में टेबल काम आते हैं। ताहम जो मुश्किल किस्म के जो फॉर्मूला है जो कि हमें भूल जाते हैं, कोई बहुत से फॉर्मूलाज ऐसे हैं हमें भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनका रोजमर्रा जिंदगी में इतना काम नहीं होता। जिस चीज को हम याद रखते हैं और उसका रोजमर्रा जिंदगी में काम होता है बेटा, वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। बामायनी इल्म, महारतें, काम, रवैये वगैरह तालीम की रफ्तार को तेज भी करते हैं और उससे इस्तेहकाम और इस्तफलाल भी बख्शते हैं। ठीक है, और आखिरी जो इसका पॉइंट है, जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है, वो है एटीट्यूड, के रवैया कैसा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। कोई सी काम करने की तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, इस चीज को समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। रवैये से मुराद फर्द की वो अंदरूनी कैफियत है जो किसी काम या चीज या जज्बे को मुंतखब करने या उसे रद्द करने के अमल पर असर अंदाज होती है। फर्द ज़हनी या जज्बाती तौर पर किसी काम को अच्छा समझता है या बुरा समझता है। ठीक है, वो जज्बाती तौर पर एक उसका होता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ठीक है, वो किसी फर्द के बारे में मुस्बत ख्याल रखता है या उस शख्स के बारे में उसकी सोच मनफी होती है। कोई किसी शख्स को वो आइडियल समझ लेता है, किसी शख्स को अपना दुश्मन समझ लेता है। ये उसके जज्बात, ये जज्बात है उसके, जज्बाती तौर पर वो सारी चीजें देखता है। किसी से बेटा कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, किसी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये उसी तरह से हमारा दिल हमें कह रहा होता है कि ये इंसान सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ठीक है, ये जो है ये धोखा करेगा। ये सारे आपके अंदरूनी एक चीज होती है जो आपको इसकी तरफ लेके आती है। वो किसी चीज को जायज समझता है तो किसी चीज को नाजायज समझता है। ठीक है, कुछ जो चोर होते हैं वो अपने लिए जो है चोरी को जायज समझते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने चोरी करनी है, वो हमारे लिए जायज है। लेकिन हम अगर देखें तो हम क्या कहेंगे कि ये एक नाजायज चीज है, बुरी चीज है। फर्द की इस तरह के ख्यालात और तस्वुरात को रवैये से ताबीर किया जाता है। रवैयों का बुनियादी ताल्लुक जो है इन इख्तियार से होता है जो मुआशरे में मजमूई तौर पर इख्तियार की गई है। बच्चा अपने खानदान में मुस्बत और मनफी रवैये सीखता है। ठीक है, वो अपने अजीजों को जिस तरह के रद्द अमल करते हुए देखता है वही अंदाज खुद भी इख्तियार कर लेता है। बाज रवैये तो मुआशरे में पेश आने वाले तजुर्बात से पैदा होते हैं। अगर मौलिम का सलूक
سخت ہے. اگر معلم کسے کہتے ہیں؟ جو استاد ہوتا ہے. اگر اس کا سلوک کسی بچے کے ساتھ سخت ہے تو وہ بچہ کیا ہو رہا ہے، ڈرا سہما سا رہے گا، اور ساتھ میں وہ سبق تو اپنا یاد کرے گا لیکن ڈر ڈر کے یاد کرے گا، ڈرتے ہوئے اپنا کام کرے گا. اس طرح تعلق میں تو بہتری پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ جلدی اس کام کو بھول جایا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ دل سے وہ کام نہیں کرے گا. اس معلم اور اس کے مضمون کے بارے میں جو ہے بھی بچوں کا رویہ منفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک وہ استاد کو پھر نیگیٹو کے طور پر ان کے سبجیکٹ کو انہیں برا لگنے لگ جاتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے، جو استاد جو ہوتے ہیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، ڈراتے ہیں بچوں کو، تو کیا ہوتا ہے بچوں کے جو ذہنوں پر یہی امپریشن آ جاتا ہے کہ یہ ٹیچر بھی اچھا نہیں ہے اور ان کا سبجیکٹ بھی بہت مشکل ہے، یہ اچھا سبجیکٹ نہیں ہے. یوں اس مضمون میں بچوں کی جو کارکردگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، تسلی بخش نہیں ہوتی. اور بچوں کے مثبت یا منفی رویے ان کے تعلق پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سیکھنے پر اس کے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو بیٹا یہ آج جو ہے یہ ہم نے کنڈیشن آف لرننگ کمپلیٹ کیا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. کتنے کنڈیشن آف لرننگ ہے؟ 6 کنڈیشن آف لرننگ ہے، اور ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے اور ایکسپلین یہ، اور اسی طرح سے آپ نے یہ سارے جو کنڈیشنز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے. پہلا جو ہے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے، پہلا آمادگی، مشق اور تاثیر ہے. دوسرا تحریک ہے. تیسرا دلچسپی ہے. چوتھا توجہ ہے. پانچواں جو ہے منوعیت ہے. اور چھٹا جو ہے وہ رویہ ہے. آگے بیٹا بس تعلم کے نظریات ہیں. یہ تعلم کے نظریات جو ہے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چیپٹر.